بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے ہیں دوستو؟ پہلے تو یہ آپ میجر گرواریا کا یہ ایک کلپ سنیں۔ is a nation that is up for sale. اس کے ماتھے پہ سیل کا ٹھپا لگا ہوا ہے 90% ڈسکاؤنٹ. وہ ملک بکنے کے لیے تیار ہے. ہوا میں بنا کسی بیس کے، بنا کسی وجود کے، پاکستان نے پنجاب میں خالستان موومنٹ شروع کر دی اور بولا کہ تمہیں دبایا جا رہا ہے. یہاں پہ بھنڈرا والے کو کھڑا کر دیا. تو آپ نے دھرم کے نام پہ ایک موومنٹ شروع کر دی. کشمیر کیا ہے؟ کشمیر از بیسکلی اسلامک ٹیررزم. پر آپ کو لوگوں کو پہلے بولنا پڑے گا نا کہ صاحب آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے. یو ہیو ٹو ٹیل پیپل. اور یہ بات ہیومن بینگز، ویدر اٹس ہندو، ویدر اٹس مسلم، سکھ اور کرسچن، اگر آپ کسی کو یہ بولیں گے تم وکٹم ہو، وکٹم ہو، وکٹم ہو، وہ مان جائے گا کیونکہ اچھا لگتا ہے. میں بیچارہ، میرے ساتھ برا ہوا ہے. رائٹ دوستو آپ نے کلپ سنا. اب آتے ہیں میجر صاحب کو بہت ہی اچھے انداز میں اور اسی کی زبان کے اندر جواب دیتے ہیں. جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے پیچھے جھوٹ اور ہاتھ دھو کے لگا ہوا ہے، یہ میڈیا وار ہے. ظاہری بات ہے ان کا بھی حق ہے وہ اپنا حق استعمال کریں، لیکن کچھ چیزیں تو کم از کم انسان کو اپنے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، اور ضمیر کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میجر صاحب آپ نے پاکستان کو کہا کہ پاکستان ہر وقت سیل کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ ملک برائے فروخت ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے اندر آپ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، اور دنیا کے اندر آپ کی ایک منڈی کی طرح انڈیا کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑی عالمی منڈی ہے، کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے، 1 ارب کے قریب پاپولیشن ہے. تو ظاہری بات ہے اسی کی وجہ سے آپ کی کچھ باتوں کو مان لیا جاتا ہے. لیکن اگر جہاں غیرت، عزت اور بہادری کی بات ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ پاکستان کی طرف ہی آنکھیں اٹھتی ہیں. آپ ہمارے مسلم کنٹریز کے علاوہ یہ دیکھ لیں، جو آپ ہمیں سیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سیل ہے، تو آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو خریدا کیوں نہیں ہے؟ یا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خریدنے کے لیے آتی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان ایک غیرت مند اور بہادر ملک ہے، اور پاکستان ایک بہادر قوم کی نمائندگی کرتا ہے. روس نے بھی کہا تھا، آپ لوگوں نے، اگر آپ کو میں ابھی یاد دلا دوں کہ آپ لوگوں نے 75 میں تقریباً پاکستان بننے کے بعد ہی آپ ہمارے پیچھے لگ گئے، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت کچھ پاپڑ بیلے. لیکن آپ نے 75 میں روس کے ساتھ سرخ ریچھ کی ٹائلٹ صفا کی، اس کے پیمپر بنے رہے. آپ رشیا کے پیمپر بنے رہے، اور آپ نے یہی اس کے سامنے درخواست کی کہ آپ انٹرنیشنل طور پہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہیں. اور اس وقت USSR تھی، فیڈریشن تھی، رشیا ایک مضبوط آرمی کا مالک تھا. تو اس وقت آپ نے اس کا پیمپر بنے، اور آپ نے منت کی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اوپر آپ اٹیک کریں. اور یہ آن دی ریکارڈ ہے. آپ لوگوں نے دن رات محنت کر کے، راہ نے دن رات محنت کر کے KGB کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے اندر دھماکے کروائے. پاکستان کے اندر آپ نے جو کمیونسٹ پارٹیز تھی وہاں رشیا کے اندر ان کو سپورٹ کیا، اور آپ نے سب سے پہلے 75 کے اندر رشیا کو، اسی پاکستان کو آپ نے کہا کہ یہ سیل کے لیے تیار ہے، چھوٹا سا ملک ہے، آپ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو خرید بھی لیں، یہی خریدنا ہے، یا اس کے اوپر قبضہ کر لیں، بس پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر ایک غیرت مند اور بہادر قوم رہتی ہے، اور جو اپنے خون کے آخری قطرے تک اس ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے. ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، سیاسی طور پہ بھی اختلافات ہوں، ہمارے ملک کے اندر کرپشن بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر نہ تو کبھی ہماری آرمی کبھی کمپرومائز کرے گی، نہ کیا ہے، اور نہ کبھی ہماری عوام کمپرومائز کرے گی. آپ نے ہمیں ہر موقع پہ آزمایا اور دیکھا. میجر صاحب آپ نے ہمیں ہر موقع کے اوپر دیکھا کہ کیسے ہم اپنے اختلافات کو بلا کے پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، محاذوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے جانوں کے ساتھ بم باندھ کر ہم آپ کی چونڈا کے محاذ پہ بنائی ہوئی ٹینکوں کی دیوار کو کیسے اڑا دیتے ہیں. یہ آپ لوگ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے 75 میں، دوستو اپنی بات کی طرف آتا ہوں، 75 میں رشیا کا یہ انڈیا پیمپر بنا رہا. پیمپر تو آپ جانتے ہیں نا، بچے کا جو پیمپر ہوتا ہے. تو یہ میجر صاحب اور اس کی یہ آرمی رشیا کا پیمپر بنے رہے. رشیا غلاظت کرتا تو یہ اس کی غلاظت کو ظاہری بات ہے پروٹیکٹ کرتے. تو پھر انہوں نے یہی منت کی کہ ہم آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ کریں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں.
انہوں نے اپنی پالیسیز کو بنایا اور انہوں نے آہستہ آہستہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، مسلم کنٹریز تھی، ان کے اوپر تو انہوں نے پہلے سے قبضہ کیا ہوا تھا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، اسی طرح وہ ترکمانستان اور تاجکستان تک جب پہنچے ازبکستان، تو تاجکستان سے پھر انہوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر، افغانستان کے اوپر اندر داخل ہو گئے۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو انٹرنیشنل طاقتوں کا قبرستان ہے، افغان قوم ایک بہادر اور نڈر قوم، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ انہوں نے اس کو دیکھا، اور وہ افغان قوم جو افغان قوم دین کے ساتھ ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اغوانیوں کی جو شیطان کو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اغوانیوں کا جو علاج ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان کے ملا کو ان کے کوہ دامن سے نکال دو، یعنی کہ عالم دین کو ان کے دین ان کو دین سے دور کر دیں تو وہ افغانی نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب افغانی کے ساتھ دین کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے، دین کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنی روایات، جو افغانی روایات ہیں، ان کی بھی پاسداری کرتا ہے اور دین کی بھی پاسداری کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت اس کا نام و نشان نہیں مٹا سکتی۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے روس وہاں آ گیا، ان افغانیوں کو جو کمیونسٹ بن چکے تھے، اور پھر انڈیا اس کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر وہی کام کیا جو ان کی عادت ہے ہندو بنیے کی، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے پاکستان کے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے ذوالفقار بنائی، اور اسی طرح پاکستان کے بلوچ جو لوگ تھے، اور اسی طرح محمود خانہ چکزئی کے جو لوگ تھے، اور اسی طرح خیر بخش مری کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم روسی ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے، اور ان کو سپورٹ انڈیا کر رہا تھا، اور وہ بیٹھے افغانستان کے اندر تھے۔ لیکن اندرونی اور بیرونی طور پہ آپ نے ہمیں بہت کوشش کی ختم کرنے کی، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے ان کی خوشامد کی، رشیا کی، اور اس کے بدلے پاکستان نے آپ کو ایسے ناکوں چنے چڑھوائے، آپ کے ایسے دانت کھٹے کیے جنرل ضیاء الحق نے، کہ آپ لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، آپ کی آرمی کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، آپ کی ایجنسیز کو بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، کے جی بی پلس آپ کی را، یہ دونوں پلس اوپر سے آپ کے ساتھ موساد، یہ تینوں مل کے ان لوگوں نے، موساد نے اس وقت سی اے اے کو بھی وہ کر دیا۔ سی اے اے کو 1975 میں اور 79 تک یہ جو ہے نا، موساد نے کے جی بی کے ساتھ انڈائریکٹ تعاون کیا۔ آپ جتنی بھی معلومات آپ کو اس وقت کی کتابیں پڑھ لیں یا اس وقت کے حالات دیکھ لیں، میں اس وقت کے نیوز پیپر دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس وقت کا جو اسرائیلی صدر تھا، اس نے انسٹرکشن دی کہ آپ لوگ جو ہے نا انڈیا کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا کی ایجنسی کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ وہ کے جی بی کے ساتھ تعاون کرے، اور کے جی بی پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے پاکستان کا وجود ہی ختم کر دے، اور پاکستان ایک ایٹمی ٹیکنالوجی بننے، ان کو تو معلوم تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی ٹیکنالوجی بننے کے قریب ہے، تو پاکستان کی ایک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے، اور پاکستان کے اندر ایک آزاد اسلامی نظام ہے، اور آزاد مسلمان آزاد ہیں، تو ان کو کسی بھی طور پہ ابھرنے نہ دیا جائے۔ تو آپ لوگوں نے میجر صاحب اس وقت بھی ان کا پیمپر بن کے یہ کوشش کی، تو تین ایجنسیوں نے آپ کو کوشش کی، اور اس وقت پاکستان بیچارہ تو بہت کمزور تھا، لیکن محب وطنی اور پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہم لوگوں کی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنے خون تو نکال سکتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی خون ضائع کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی شہید تو کروا سکتے ہیں، اور اپنے سامنے شہید کروا سکتے ہیں، لیکن پاکستان نہ تو ہم ملت کے ساتھ غداری کریں گے۔ ہاں، کوئی ایک دو غدار ہو جائیں، اور تھے بھی صحیح اور ہیں بھی صحیح، جن لوگوں نے کہا کہ، اور میں میجر صاحب کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان بھی ہوتا ہوں، اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنی ایجنسی سے بھی یہ سوال کبھی کبھی کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے روس کے دور کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ پاکستانیوں نے کہ ہم انڈیا کے روس کے ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے، سرخ ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے، چاہے وہ پشتون نیشنلسٹ ہے، چاہے وہ بلوچ نیشنلسٹ ہے، چاہے وہ مہاجر نیشنلسٹ ہے، جو بھی تھے نیشنلسٹ، انہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور کھلم کھلا انہوں نے پاکستان کے اینٹی کے جی بی کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ پاکستان کی ایجنسی کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو نکال دینا تھا، ملک سے ہی نکال دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہر کسی ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہوں گی مجبوریاں۔ تو میں آتا ہوں میجر صاحب آپ کی اس بات کی طرف کہ آپ نے پھر کیا کیا 79 میں؟ آپ کو پھر اللہ پاک نے، پاکستان عوام کا اللہ پاک نے ایسا ساتھ دیا کہ امریکہ کی ہم مجبوری بن گئے، نہیں تو امریکہ بھی اتنا ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن ہم مجبوری بن گئے، ہماری پاکستان کا وجود ان کے لیے مجبوری بن گیا،
کہ اب پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے، تو وہ ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، جنرل ضیاء سے کہہ رہے تھے کہ KGB بھی ہے، را بھی اس کے ساتھ ہے، آپ کے اندرونی بھی خطرات ہیں، بیرونی بھی خطرات ہیں، تو آپ لوگ یہ کیسے کریں گے؟ تو صدر ضیاء نے تھوڑا اس وقت، خیر وہاں کی عوام، افغان عوام تو خود بخود کھڑی ہوگی، نہ تو انہوں نے صدر ضیاء کی طرف دیکھا، نہ ہی انہوں نے امریکہ کی طرف دیکھا، نہ ان کے اندر ان کی ایک دینی حمیت اور قومی غیرت ان کو گوارا نہیں تھی کہ کوئی کمیونسٹ اس طرح کا نظام افغانوں کے اوپر مسلط کرے، تو وہ لوگ خود بخود کھڑے ہو گئے، ان کی ایک جبلت کے اندر ہے ریزسٹنس، مزاحمت، تو وہ جیسے کھڑے ہوئے تو پاکستان نے، ظاہری بات ہے پاکستان کی بقا کی جنگ تو تھی ہی، کیونکہ افغانستان کے بعد پاکستان میں انہوں نے آنا تھا، یہاں ہمارے میرن شاہ کی طرف تو وہ پہنچ چکے تھے، ہمارے وانا کی اس طرف تو وہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنے بیسز بنا لیے تھے اور پاکستان کے اندر مداخلتوں رانے شروع کر دی KGB نے، تو پھر صدر ضیاء نے ان لوگوں کو سامنے لائے، اور ان لوگوں کو جس میں اختر عبد الرحمن اور ہمارے وہ جرنیل جنہوں نے دن رات محنت کر کے، اور یہاں میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں میجر صاحب، جس کو آپ لوگ خواب میں بھی، میرے خیال میں آپ کے اس وقت کے میجرز اور ایجنسیز ڈرتی تھی، خواب میں بھی اگر جنرل حمید گل صاحب، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے اور اللہ ان کے قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، جنرل حمید گل، جنرل اختر عبد الرحمن، اور اسی طرح جنرل ٹائیگر بریگیڈیئر جس کو ٹائیگر کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ اور جنرل مرزا اسلم بیگ، ان لوگوں نے دن رات کر کے، صدر ضیاء نے ان کو ایکٹیو کیا، اور ان لوگوں نے دن رات کر کے آپ کی رشین آرمی جس کے آپ پیمپر بنے ہوئے تھے، اور جو اس وقت پاکستان اس کے مقابلے میں، رشیا کے مقابلے میں تو ویسے ہی اسی طرح ہیں جس طرح ایک سورج کے سامنے زمین ہے ہماری، اسی طرح ایک مٹر کے دانے کے برابر پاکستان کی ویلیو تھی، نہ تو سیاسی طور پہ ہم اتنے مضبوط تھے، نہ ہی ہم معاشی طور پہ اتنے مضبوط تھے، نہ ہی ہم آرمی کے طور پہ اتنے مضبوط تھے، ہاں لیکن ہم آرمی کے طور پہ اتنے مضبوط تو نہیں تھے، اسلحے کے طور پہ اتنے مضبوط تو نہیں تھے، لیکن میجر صاحب ہماری آرمی کا اور ہمارے لوگوں کا یہ جگرا تھا، جگرا جس کو ہم جگرا اپنی زبان میں بولتے ہیں، جگر، ٹھیک ہے، یہ ہارٹ، یہ ہمارا مضبوط تھا، اور اس وقت ہم کھڑے ہو گئے، اور ہمارے صدر ضیاء، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر انہوں نے افغانوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان کی آرمی نے دن رات ایک کر کے وہاں پاکستان کی بقا کی، اسلام کی بقا کی جنگ لڑی، اور افغانوں کا کھل کر ساتھ دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا CIA نے کہ یہ تو واقعی انہوں نے مزاحمت 80% تک مزاحمت کامیاب ہو چکی ہے، تو پھر میرے بھائیو امریکہ آیا، اور امریکہ نے کہا، اور پاکستان کے صدر ضیاء نے اسے کہا کہ اب آپ لوگ کچھ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں پھر یہ تو لڑیں گے، اور صدر ضیاء کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائیو، امریکیوں کو کہا تھا کہ امریکیز، ہمارے ایک طرف انڈیا ہے جو ہمیں ختم کرنے کے اوپر ہے، اور دوسری طرف رشیا ہے، ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری خون کے قطرے تک پاکستان کا بھی دفاع کریں گے، اور افغانوں کا بھی دفاع کریں گے، اور افغان آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن انڈیا اس طرف ہمارے اوپر زیادہ اٹیک کرنے کی ایک پوزیشن میں آ چکا ہے، تو اب آپ لوگ ہمیں تھوڑی سی امداد دیں معاشی طور پہ۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے کیا کیا، یہاں آپ کے میں کان یہ بھی دوسرے لوگوں کے بھی کھول لوں، دوستو آپ بھی سمجھ لیں، اور میجر صاحب آپ بھی سمجھ لیں، جو دن رات بیٹھ کے پاکستان کی آرمی کو، ہاں بھی امریکہ سے یہ امداد لی، ہاں بھی انہوں نے رشیا کے خلاف استعمال ہونے کی یہ قیمت وصول کی، تو میجر صاحب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ناقص معلومات میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کی اپنی تو ناقص معلومات ہیں، میں یہ معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا، کہ رشیا، امریکہ نے جب اس وقت اسلحہ دیا، اس کی مکمل پیمنٹ، مکمل سود کے ساتھ، منافع کے ساتھ، لاگ ہیڈ مارٹن اور بوئنگ طیارے بنانے والی کمپنیز، انہوں نے اسلحہ سپلائی کیا، اور ان کا سپلائی کے پیسے مکمل منافع کے ساتھ، ڈبل منافع کے ساتھ، یہ پاکستان، UAE اور پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے یہ ساری پیمنٹ ادا کی، اور وہاں سے اسلحہ آیا۔ ہاں اخلاقی طور پہ بھی انہوں نے ہمیں اتنا زیادہ سپورٹ نہیں دی، کیونکہ یہ ڈرتے تھے، اور یہ امریکہ نے اس وقت دی جس وقت 80% کارروائیاں افغانستان کے اندر کامیاب ہو چکی تھی، اور رشیا منہ کی کھا چکا تھا، مار ان کو پڑ چکی تھی، پھر دیکھا CIA نے کہ واقعی یہ لوگ تو کامیاب ہو چکے ہیں، تو امریکہ کی عادت ہے، پھر وہ آئے، اور پھر اس کے پیسے جو تھے، اس کی جو ادائیگیاں تھی، وہ ساری سعودی عربیہ نے کی۔
یہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں. جو دن رات آپ اپنے پاکستان کے اوپر بکواس کرنے کے لیے آپ تلے رہتے ہیں، ایک تو یہ آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی. اب آتے ہیں آپ کے دوسری بات کی طرف کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بھی سکھوں کو پاکستان نے سپورٹ دیا ہوا کے اندر. آپ اتنے ڈرتے ہیں سکھوں سے، آپ لوگوں کی آپ ٹوائلٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو سکون نہیں آتا. آپ بیڈ روم کے اندر بھی ہوتے ہیں تو آپ کو سکون نہیں آتا، کیونکہ پورے انڈیا کے اندر دوستو، پورے انڈیا کے اندر 7 ریاستیں ہیں جہاں علیحدگی کی تحریکیں ہیں ایک، اور دور دراز جنوبی طور پہ، شمالی طور پہ آپ دیکھ لیں انڈیا کو، وہاں اتنی سخت نفرت کی جاتی ہے دہلی سے اور دہلی کی اس حکومت سے اور ان ہندوؤں سے، اور ان چاہے وہ ہندو بھی ہوں، کیونکہ اس آرمی سے اور بجرنگ دل اور اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے بہت سے کتے پالے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ بہت شدید نفرت سے دیکھتے ہیں. اور سکھوں نے ان کے لالچ میں آ کے اور ان کی باتوں میں آ کے وہی 47 میں استعمال ہو چکے ہیں. اب سکھوں کو آنکھیں مل چکی ہیں، اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے میجر صاحب کہ ہم نے ان کو کھڑا نہیں کیا. یہ ایک قدرتی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ ایک تو پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں، واگا بارڈر کی اس طرف بھی پنجاب ہے، پنجابی بولنے والے ہیں، اس طرف بھی پنجاب ہے، پنجابی بولنے والے ہیں. ان کا رہن سہن صدیوں سے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی مٹی ایک ہے، ان کی مٹی کی خوشبو بھی ایک ہے. تو ظاہری بات ہے ان لوگوں نے ابھی دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جیسے ہی ہمارے عمران خان صاحب نے راہداری کھولی ان کے مطالبے کے اوپر، ان کے درینہ مطالبے کے اوپر، تو ان لوگوں نے کیسے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، کیسے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سے اس چیز کے گواہ ہیں کہ سکھوں نے ہر بات پہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور سکھوں نے پاکستان کے ساتھ ان کی ایک استعمال کرنے کی بات نہیں ہے، ان کی ایک والہانہ محبت ہے، ایک پنجابی زبان ہونے کی وجہ سے، اور ویسے بھی سکھ لوگ بہت سمجھدار اور بہادر قوم ہے. اور بہادر قوم میجر صاحب آپ جیسے بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتی، بہادر ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. بہادر قوم بہادروں کے ساتھ کرتی ہے، بہادر لوگ ہمیشہ بہادر کے ساتھ کھڑا ہونے میں فخر محسوس کرتی ہے. آپ جیسے بزدلوں، آپ جیسے دوسرے لوگوں کے کندھوں کے اوپر بندوقیں رکھ کے چلانے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. آپ جیسے منافق، آپ جیسے چال باز، اور آپ جیسے پیٹھ کے اندر چھرا گھونپنے والے لوگوں کے ساتھ بہادر لوگ کبھی کھڑے نہیں ہوتے. اور آپ کو یہ معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ سکھ پاکستان کے سکھ ہیں، چاہے پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے سکھ ہیں، وہ ایک بہادر قوم ہے، اور بہادر قوم ہمیشہ بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میجر صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ کھڑیں گے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ پاکستان قوم بہادر قوم ہے، مسلمان قوم ایک بہادر قوم ہے، اور خصوصاً طور پہ پاکستان ایک دل جگرا رکھنے والی قوم ہے، اور بہادروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی میں خوشی محسوس کرتے ہیں. ہماری قوم نے آپ کو ہزاروں سال غلام بنا کے رکھا، آپ کو وہ ہمارا بھول گیا، پرانے ہمارے فاتحین وہ بھول گئے. آپ کے گاندھی نے تو انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا، پھر بھی ہم مسلمانوں نے، ہمارے مسلمان علماء نے پھر بھی کانگریس کا ساتھ دیا، اور کانگریس کو اس وقت ساتھ ملا کے ایک انٹرنیشنل طور پہ ایک تحریک چلائی. گاندھی اور آپ کا جواہر لال نہرو یہ تو انگریزوں کے غلام تھے، یہ تو دن میں تقاریر کرتے تھے، رات کو ان کے ڈنر میں پہنچ جاتے تھے. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی قیادت اور کون سی چیزوں کے اوپر آپ کو بہت زیادہ فخر ہے؟ تو بھائیو، آپ پاکستان پہ بات کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک لیا کریں کہ آپ کے اندر کیا ہے اور کس قوم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. ہم تعداد میں آپ سے تھوڑے ہوں گے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تعداد کوئی معنی نہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتی، کوئی اس کے معنی نہیں ہیں. ہماری پوری تاریخ بڑی پڑی ہے مسلمانوں کی. آپ نے خالد بن ولید کے بارے میں بھی بکواسات کی ہے، اور وہ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں اور اس کے صحرا کے اندر گھوڑے دوڑانے کے بارے میں بات کی. تو ہمارے لوگوں نے گھوڑے دوڑائے صحراؤں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، اور صلاح الدین ایوبی نے، اور اسی طرح محمود غزنوی نے، ظہیر الدین بابر نے. آپ کی بچی کیا ہے؟ آپ کے تو سب سے بڑے جو ٹیمپل تھے ان کو بھی لوٹ لیا اور ختم کر دیا، اور ہمارے مسلمان فاتحین نے. اور آپ کو نہانا سکھایا، آپ کو کپڑے پہننے سکھائے، آپ کو تہذیب سکھائی. آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ کے ذات پات کے اندر تو اتنے زیادہ آپ لوگ
ملوث ہو کہ آپ کے تو ایک انسانیت کے ایک بہت بڑے ہمارے جو انڈیا کے اندر مسلمان ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ تو وہی چھوت چھات والے لوگ ہیں جن کو آپ نے جانوروں سے بدتر زندگی دی ہوئی تھی انڈیا کے اندر، تو یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے شودر. ان کو مسلمانوں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، کیونکہ ہماری نماز کے اندر تو دنیا کا کوئی جتنا بھی کمزور ترین انسان ہو تو وہ بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر وہ کھڑا نہ اس کو کرنے دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو یہ چیزیں تھیں، ہم نے آپ کو اخلاقیات سکھائی. جتنے بھی پاکستان کے اندر اس ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہ ہے تو انہوں نے آپ کو اخلاقیات سکھائیں. آپ تو گائے کا ایک جانور کا پیشاب پینے والے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے اندر کتنی غلیظ اور گندی عادات تھیں. آپ لوگوں کو وہ عادات ہم نے سکھائیں کہ یہ تو انسانیت کی بھی تذلیل ہے. ہم نے آپ لوگوں کو نہانے تک کا انداز سکھایا. آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے. مذہب ہر کسی کا اپنا، میں آپ کے مذہب کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کی یا کسی کے خداؤں کی، کیونکہ قرآن کے اندر یہ ڈائریکٹ ہمیں سورۃ کافرون کے اندر بتایا گیا ہے. آپ کا مذہب آپ کے پاس، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. وہ آپ اپنا مذہب، اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کی عزت کرنے والے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں اخلاقی طور پہ آپ کے اندر تھیں تو ہم نے آپ لوگوں کو سکھائیں. تو آپ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ آپ کے اندر ہے کیا؟ اور پھر آپ پاکستان کے ساتھ بات کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اپنا کمپیئر کرتے ہیں، پاکستان کی قوم کے ساتھ آپ اپنا کمپیئر کرتے ہیں. اگر کبھی آپ نے ابھینندن کی طرح یا اس سے پہلے آپ نے اگر کچھ کیا 1971 میں بھی پاکستانی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آپ نے ہمیں شکست دلوائی تھی، اور کچھ ہماری اپنی کمزوریاں تھیں. آگے ہمارے مسلمان تھے، اس میں آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ ہمیشہ پیٹھ سے وار کرتے ہیں. تو ہم نے آپ کے ہر وار کو ہمیشہ سے ختم کیا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں تو آپ کے ساتھ ہیں، اسرائیل آپ کے ساتھ ہے، روس آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے. تو آپ نے کیا کر لیا ہمارا؟ دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آپ نے دن رات کوشش کی، تو مٹا سکے؟ آپ نہیں مٹا سکے. آپ اپنی 7 ریاستیں بچائیں جن کے اندر علیحدگی کی تحریکیں ہیں. آپ ابھی اپنے سکھوں سے بچ کے دکھائیں جنہوں نے کیسان مارچ کیا تھا. آپ ان سے تو بچ کے دکھائے ہیں، پہلے تو ان سے نمٹے ہیں، پھر آپ پاکستان کی بات کرنا. اور پاکستان کی عوام ایک امیر عوام ہے. آپ نے اپنی پاپولیشن کو اتنا، غربت کی سطح سے آپ کے کتنے لوگ ہیں اور ہمارے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے لوگوں کا رہن سہن کیا ہے اور ہمارے لوگوں کا رہن سہن کیا ہے؟ آپ کے لوگ کیا کھاتے ہیں اور ہمارے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ آپ کے لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے اور ہمارے لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے؟ آپ دن رات پاکستان غریب ہے اور پاکستان فار سیل ہے اور پاکستان ایک بھوکا ملک ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی ہم دنیا کے ساتھ جیسے بھی معاملات کریں وہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن ہم آپ کی طرح ڈکٹیشن نہیں لیتے اور تلوے نہیں چاٹتے کسی کے، کیا اس کے بوٹوں کے تلوے چاٹنا شروع کر دیں. ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے، اور سیاسی میدان پہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی اور ہماری آرمی نے بھی آپ کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کیا ہے. تو میجر صاحب اپنی معلومات کو تھوڑا سا درست کیا کریں، اور اپنے ان لوگوں کو دیکھیں جو چوہے کھانے پہ مجبور ہیں، جو آج بھی ستی جیسی ذلیل اور گھٹیا رسم کو آج بھی باعث ثواب سمجھتے ہیں. آپ اپنے اوپر توجہ دیں اور اپنی غریب عوام کے اوپر توجہ دیں. تریپورہ میں جائیں اور اسی طرح دوسری ریاست میں جائیں، ناگالینڈ میں جائیں. اسی طرح آپ اپنے سکھوں کو جو حقوق پامال کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے حقوق دیں. اب آپ آتے ہیں آخر میں کشمیر کے اوپر. کشمیر کے اوپر آپ نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہم نے 1948 میں تو جو آزاد کروا لیا، بعد میں کچھ ایسی مجبوریاں آ گئیں، ادھر سے روس آ گیا، ادھر سے بہت سے اور لوگ آ گئے، تو ہم مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی باتوں کو ہضم کرنا پڑا. نہیں تو ہم 48 کی طرح پورا کشمیر آزاد کروا لیتے. آپ کا ہے کیا کشمیر کے اندر؟ آپ کی عوام ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ وہاں نسل کشی کر رہے ہیں، آپ دنیا میں بہت بڑے چیمپئن بنتے پھرتے ہیں. آپ نے وہاں لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے کشمیر کے اندر. آپ نے ان کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن اور کرفیو لگایا. لوگوں کی بنیادی ضروریات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپ کے اوپر ہیں. وہاں دنیا کے میڈیا کو آپ نہیں جانے دیتے. آپ کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ آپ کی کون سی ڈیموکریسی ہے اور کون سی آپ آزادانہ طور پہ دنیا کو؟ آپ نے تریپورہ میں کیا کیا؟ آپ نے ناگالینڈ میں کیا کیا؟ آپ نے اسی طرح شمال کے اندر کیا کیا؟ تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، پھر پاکستان کے اوپر بات کریں. رہ گئے کشمیری مسلمز ہیں، ایک نہ ایک دن وہ آپ سے آزاد ہو جائیں گے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ایز اے مسلم ہم ان کی اخلاقی طور پہ ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. باقی رہے گی لڑنے کی بات،
آپ ہمارے اوپر جتنا بھی الزام لگا لیں، وہ لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان کے بچے ہیں. ہمارے کان میں پہلے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو میجر صاحب؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا باپ یا ہمارا بھائی یا ہمارا چچا یا ہمارا کوئی بھی قریبی ہو تو وہ سب سے پہلے ہمیں اس کان میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ہمیں پہلے سب سے پہلے وہ نعرہ سکھاتا ہے جو ہم جنگ میں لگاتے ہیں. تو وہ مسلمان ہیں، ان کی یہ گھٹی میں پڑا ہے، یہ نعرہ ان کی تحت لاشعور میں پہنچ چکا ہے. تو وہ ریزسٹ کریں گے. دنیا کی ہر قومیں ریزسٹ کرتی ہیں، وہ بھی ریزسٹ کریں گے اور ایک دن وہ آپ کو شکست دیں گے. اخلاقی طور پہ ہم ان کو ہر جگہ پہ سپورٹ کریں گے. ایک تو ہمارے وہ دینی بھائی ہیں، دوسری بات ہے کہ وہ آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو بات ہے یہ میجر صاحب اپنے کرتوت دیکھیں، اپنی آرمی کے کرتوت دیکھیں. آپ کی آرمی اتنی ڈری ہوئی ہے وہ آپ کو کارگل کی وار کے اندر یا سیاچین کی وار کے اندر اپنے کبھی جا کے دیکھ لیں. آپ تو خیر فوجی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. اور ان باتوں سے سہارا مت لیں، کبھی میدان میں ہیں اور میدان میں ہمیشہ مرد مومن ہوتا ہے اور میدان میں پاکستانی ہمیشہ آپ کو شکست دی ہے. نہ تو آپ پاکستانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں میدان میں، نہ ہی کبھی کر سکیں گے اور نہ ہی کبھی ایسی غلطی کریں گے آپ میجر صاحب. اس لیے آپ اپنی باتوں کو اور اپنی معلومات کو درست کیا کریں. اور اسی کے ساتھ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی، پاکستان عوام، اسلام زندہ باد.